پچھلی آیت میں جو بات نقل کی گئی تھی یہود کی، یہودی اپنی ان ساری حرکتوں کے باوجود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو وہ چند دنوں کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ اللہ میاں سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تم کو کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا؟ تم نے یہ بات کہاں سے کہی؟ اس آیت میں فرمایا کہ بلا من کسب، کیوں نہیں، جس نے بھی کوئی برائی کی، اور ایسا ہی نہیں کہ کوئی محض ایک برائی اتفاق سے کر ڈالی، بلکہ یہ کہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس خطاؤں نے اور گناہوں نے اس کی زندگی کا پورا احاطہ کیا ہوا، تو یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، انہوں نے سیئہ سے مراد یہ بتلائی ہے کہ شرک، اور خطیئہ سے انہوں نے مطلب بتلایا ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جس نے کفر اور شرک کیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں گھری ہوئی ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے۔ اور اس لیے یہ کہ فلانے قوم کا ہے اور فلانی برادری کا ہے اور فلانے ملک کا ہے، اس وجہ سے وہ اس سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اب جب کہ تم نے کفر کیا، گناہ تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے کفر، اور ساتھ میں گناہ کبیرہ بھی ہیں۔ صورت میں تمہارے جنت میں جانے کی کیا صورت ہے؟ تم کو تو جہنم میں جانا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا۔ یہ بات میں اصل میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی بھی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ جہنم میں گنہگار بھی جائے گا اور ایک کافر مشرک بھی جائے گا، اور کافر مشرک ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور گنہگار اگر گیا بھی تو وہ جتنے عرصے کے لیے بھی ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن جو شخص جنت میں جائے گا تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، اور ایمان کی وجہ سے جائے گا تو اس کو ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ یہ آپ حدیثوں میں بھی ابھی جو تک آ رہی ہیں سن چکے ہیں۔ میں گزشتہ موقع پر جو گفتگو میں کر رہا تھا، بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً وہ تو ایک بات بن گئی تھی اور وہ اس ترتیب سے اس وقت چل جاتی۔ اب وہ طبیعت اس پر تو ابھی نہیں آ رہی، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مضمون پھر سے آئے جو اس وقت میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ حاصل یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر ظلمت ہے اور اندھیری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور حق دوستی کیسے ادا کرتا ہے کہ جو لوگ اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہ اندھیریاں ہیں مراد وہاں کفر کی، شرک کی، ان کو کفر اور شرک سے نکال کر کے اور ایمان کی نور میں ایمان کا نور ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الى النور۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ نور ہیں۔ قرآن شریف کو خود قرآن میں نور کہا گیا، جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو یہ روشنی، کیونکہ روشنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کونا گوشہ اونچ نیچ سب نظر آ جاتی، آدمی چلے تو آسانی سے چل سکتا، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا، کہیں دھکا نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر اندھیرا ہے تو اس کو راستہ نہیں سجھائی دے رہا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا کرتی ہیں؟ جس راستے پر ہر انسان کو چلنا ہے، اور وہ راستہ ہے آخرت کا، وہ راستہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ جب اس راستہ کھل جاتا ہے تو پھر آرام سے اس راستے پر اس طرح جاتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے محروم ہے، اور اس لیے محروم ہے کہ وہ محروم رہنا چاہتا ہے، وہ ان پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کو روشنی نہیں دی جاتی۔ اب روشنی نہیں تو کبھی اس دیوار سے ٹکرا گیا، کبھی اس دیوار سے ٹکرا گیا، چل تو رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں، حالانکہ اس کے منزل اس کا راستہ بالکل پورا طے نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے۔ اور میں نے
ابھی بھی حدیث کے درس میں یہ بات کہی تھی اور اس وقت بھی یہ بات کہی ہوگی، انسان عمل جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے دل کے ارادے سے، اس لیے کہ دل حاکم ہے اور پورا بدن جو ہے اس دل کا محکوم ہے، اس کے نوکر ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو حاکم جیسے حکم دے گا نوکر ویسے ہی کام کریں گے. میں نے کتنی مرتبہ آپ کو اس کی مثال دی ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے ہے کہ نہیں، مگر یہ کان نہیں سنتا، یہ آنکھ نہیں دیکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل نے ان کو حکم نہیں دیا سنو دیکھو. دل حکم دیتا ہے تو آنکھ بھی دیکھتی ہے اور کان بھی سنتا ہے، اور اگر دل حکم نہ دے تو آنکھ کھلی ہوئی مگر دیکھتی نہیں، کان کھلا ہوا مگر سنتا نہیں. میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد ادھر سے ادھر کو چلا جائے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے. میں کہوں بھائی کب آئے صاحب؟ آپ کے سامنے سے گزر کے کیا ہوں جی، اور آپ میں تو سلام علیکم بھی کیا تھا. ارے بھائی میں نے تو نہ سلام سنا نہ تمہیں دیکھا. اب یہ تو نہیں کہ وہ جھوٹ بات ہے، سچی بات ہے جو سامنے سے گزرا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا، لیکن میرے کان نے کیوں نہیں سنا، میرے آنکھ نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ دل نے جو حکم دیا ہوا تھا میرے کان کو اور آنکھ کو وہ کسی اور کام کا دے رکھا. تب اس آنکھ نے نہ اس کو دیکھا نہ اس کان نے اس کے السلام علیکم کو سنا. تو معلوم ہوا کہ اصل حکومت جو ہے وہ دل کی ہے اور یہ تو اس کے نوکر ہیں. جب آنکھ کو کہتا ہے تو یہ کام کر تو وہ کرتی، اور کان کو کہتا ہے دل یہ کام کر تو وہ کام کرتا ہے. اصل حکومت دل کی. اسی لیے کفر اور ایمان جو عقیدہ ہے اس کی جگہ دل ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. یہ تو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. معتزلہ نے آ کر اس میں اضافہ کیا والعمل بالارکان. یہ ایمان. محدثین بھی طبقہ بھی ایک اس طرف گیا ہے، اور امام بخاری بھی مسلک یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ تعریف، ایمان کی تعریف ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا. یہ ہے ایمان کی تعریف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. سمجھا؟ اگر دل سے تصدیق ہے اور زبان سے اقرار ہے تو اللہ، اگر دل سے تصدیق ہے تو اللہ میاں کیا مومن ہے. دنیا میں آپ اس کو مومن نہیں کہیں گے کیونکہ زبان سے اقرار نہیں کر رہا. زبان سے اگر اقرار کر رہا ہے چاہے دل سے تصدیق ہو رہی ہو کہ نہیں ہو رہی ہو آپ اس کو مسلمان کہیں گے. سمجھا؟ اور دل اور زبان دونوں اقرار کر رہے ہیں تو دنیا میں مومن، اللہ میاں کیا بھی مومن. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ میں نے کہا کہ جس نے دل سے اقرار کیا، وہ دل سے تصدیق کی، زبان سے اگر نبی اقرار کرے، اللہ تو جانتے ہیں لہٰذا اللہ کے یہاں تو مومن ہے، مگر چونکہ زبان سے اقرار نہیں کیا تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے؟ تو ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے. زبان سے جس نے اقرار کر لیا تو دل تصدیق کرتا ہو کہ نہ تصدیق کرتا ہو ہم اس کو مومن کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو اسے کلمے کو سنا ہے، شہادت کو ہم نے اس کے منہ سے سنا ہے. دل کا حال اللہ کے حوالے. دل سے تصدیق ہے اور زبان سے اقرار ہے تو ہمارے نزدیک بھی مومن، اللہ کے نزدیک بھی مومن. تو یہ ایمان کی تعریف. ایمان جو ہے دراصل وہ قلب کی جگہ ہے. اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہو جائے گا اسی وقت سے جس وقت اس کے دل نے تصدیق کر لی. اور ایک اور بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا واشار الی صدرہ، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی یہاں. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ایمان ہی ہے. اب اگر ایمان کے درجے مختلف ہیں تقوی کے درجے بھی مختلف ہیں. آپ دیکھ لیجیے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ متقین کی تعریف. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے پاس. اور آگے فرمایا متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین آمنوا بما یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یعنی ایک سیدھا بالکل ہمارے نزدیک جو ایک عام قسم مسلمان ہے کہ آخرت پر یقین ہے، اللہ پر اس کا عقیدہ ہے،
اور ساری کتابوں کو اللہ کی آئی ہوئی مانتا ہے کہ اللہ کی کتابیں، نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور کچھ خرچ بھی کر دیتا ہے، ہمارے نزدیک وہ عام قسم کا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی ہے۔ اسی واسطے مفسرین اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے اس کے درجات ہیں۔ ادنا درجے کا متقی کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا، بس خود چھٹی ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یقین کے ساتھ پڑھا ہے، یہ تو ہے ادنا درجے کا تقوی۔ اس سے آگے عمل کرنا شروع کیا، فرائض ادا کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ نمبر 2 کا متقی۔ اور نمبر 3 کا متقی کون ہے؟ کہ جو یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل ادا کرتا اور ذکر و شغل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا، یہ اعلیٰ درجے کا متقی۔ تقوی کے درجات مختلف ہیں، تو تقوی کی جگہ جو ہے تقوی اور ایمان 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تقوی اور کفر تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن تقوی اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے۔ خوب سمجھ لیجیے اس بات کو۔ اسی واسطے جب قرآن شریف کے اندر ہم آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مخاطب نہیں، اس کے واسطے کوئی اور ہی مخلوق ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہ سمجھیں کہ متقین کوئی الگ ہی مخلوق ہے اور ہم نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص متقی ہے اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے متقی بن سکتا ہے، یعنی متقی ہے مطلب ادنا درجے میں مثلا، اور اعلیٰ درجے کا متقی بن سکتا ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جو آپ کو اور مجھے حاصل نہ ہو سکے۔ تو تقوی کا جس طرح مقام دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا مقام بھی دل ہے صاحب، اور دل جو ہے اصل حاکم ہے، اور انسان عمل کرتا ہے دل کے فیصلے سے۔ اگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے تو اس کے اعمال اسی کے مطابق ہوں گے، اور اگر دل میں نور ایمان ہے تو اعمال اس کے مطابق ہوں گے۔ تو میں نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ جو اعمال ایمان کے مطابق ہیں ان میں نور ہے، یہی ہے مطابقت کے معنی۔ اور جو اعمال کے جو ہیں شریعت کے تعلیم کے خلاف ہیں ان میں نور نہیں ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کفر کو جو ظلمت ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اعمال کیسے نور ہوتے ہیں اور کیسے ظلمت ہوتے ہیں، یہ بات گزشتہ ہفتے آئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ قیامت میں اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر ہے کہ امت کے افراد کون سے ہوں گے؟ جو مومن ہیں، اور ایمان کا مقام کہاں ہے؟ دل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ دلوں کے اندر جو ایمان ہوگا میں اس سے پہچانوں گا، تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان تھا کہ نبی عالم الغیب ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس سے ظاہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا ظاہر ایسا ہوگا جس سے میں دیکھ کر پہچانوں گا، آنکھوں سے دیکھ کر پہچانوں گا۔ اور وہ کیا چیز؟ اس کے لیے آپ نے مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر بہت سے گھوڑے ہوں تو اس میں پچکلیاں گھوڑا جو ہے اس کو پہچاننے میں تمہیں دیر لگتی ہے، اور پچکلیاں گھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں ہاتھ اور پیر جو ہیں وہ سفید ہوں اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو، اور باقی جو ہے پورا بدن کا رنگ وہ براؤن ہو کہ کالا ہو، لیکن یہ جو ہیں یہ سفید ہونے چاہیے، اس کو کہتے ہیں پچکلیا گھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے گھوڑے کو پہچاننے میں دیر لگتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دیر نہیں لگتی، وہ تو سارے گھوڑوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اسی طرح سے قیامت میں اولین اور آخرین کے مجمع میں پہچانوں گا، تمہارے بدن کے وہ حصے کہ جس میں وضو کیا جایا کرتا تھا، ان وضو کے اعضاء سے وہ نور پھوٹتا ہوا ہوگا، جس طرح سے پچکلیاں گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوتے ہیں، تو اس طرح سے تمہارے ان بدن کے ان حصوں سے کہ جن پہ وضو کیا کرتے تھے ان سے نور پھوٹتا ہوا ہوگا۔ تو میں اس نور کو دیکھ کر کے تمہاری اس روشنی کو دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میری امت کا افراد ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ عمل ہے کہ نہیں؟ اور یہ وضو کون کرتا ہے؟ کافر؟ یہ کفر کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ عمل یہ ایمان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ایمان چونکہ نور ہے اس کی وجہ سے وضو جو ایک عمل ہے اس کے اندر بھی نور آیا ہے۔ تو صاحب یہ قرآن شریف کیا ہے؟ جب ایک تو یہ وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے، ظاہر قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا،
لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا پڑھنا جو ہے یہ ہمارے لیے نور بنتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف، فرمایا کہ سورہ کہف کا پڑھنا نور ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے فرمایا کہ اس کو اتنا بڑا نور ملتا ہے کہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک. تو یہ ایک عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ عمل ہے. اس کے اندر جو نورانیت آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ ایمان کی وجہ سے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ درود شریف کا پڑھنا نور ہے. درود شریف کیا چیز ہے؟ یہ ایک عمل ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایمان کو. ایمان کا نور جو ہے اس عمل کے اندر آیا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے جو راستہ چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو چلنے والوں کو تکلیف دیتی ہو، کوئی کانٹا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں، کوئی کیل اور میخ پڑی ہوئی ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ راستے کی تکلیفوں کو دور کرنا فرمایا نور ہے. دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے کہ یہ آدمی کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات. ایک مومن کو اس کی فکر ہوگی. تو یہ ایمان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا یہ عمل، اس لیے نور ہے. تو جتنے اچھے اعمال ہوں گے ان میں ایمان کا نور آئے گا، وہ بھی سب منور ہو جائیں گے. یہ مطابقت کی بات ہے. اب آئیے وہ جن کو برے اعمال کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اس سے بھی وہ بات معلوم ہوئی جو میں نے ابھی کہی تھی کہ یہ تو نوکر ہیں ہاتھ اور پاؤں، اصل عمل کون کرتا ہے؟ وہ دل کرتا ہے نا. ابھی میں نے بتایا تھا. اسی واسطے وہ سیاہ دھبا کہاں لگے گا؟ دل پہ لگے گا، ہاتھ پہ نہیں لگے گا، پیر پہ نہیں لگے گا، دل پہ لگے گا، کیونکہ اصل حکم دینے والا دل ہی ہے. اور سیاہ دھبا لگنا کیا بتلا رہا ہے؟ کہ یہ جو عمل کیا ہے اس نے یہ ظلمت والا عمل ہے. گناہ جو ہے وہ ظلمت والا ہے، یہ کفر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایمان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو اس کے دل پر جو ہے سیاہ دھبا لگا گا. آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ دھبا ہٹ جائے گا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں. تو اس کو مٹا دیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کیا، سیاہ دھبا لگ گیا، وہ تو فوراً لگتا ہے، آٹومیٹک سیاہ دھبا لگ گیا. لیکن اگر توبہ کر لی تو دھبا ہٹا دیا گیا. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر گناہ کرے. ہم جنس ہر چیز اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے نا، اپنی طرف کھینچتی. اور آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ چلتی. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا، کوا کوے کے ساتھ اڑے گا. یہ تو نہیں ہوگا کبوتر کوے کے ساتھ پیچھے بھاگا جا رہا، یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ غیر جنس ہے. تو گناہ جو ہے وہ اپنے ہم جنس کو دعوت دیتا ہے، یعنی مطلب دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے. اگر توبہ کر لے تو پھر دعوت نہیں دے گا. اسی کو فرمایا کفارہ سیئات. کفارہ سیئات کے معنی کیا ہیں؟ جو میں نے گناہ کیا تھا اس کو تو معاف کر ہی دے، ساتھ میں جو طبیعت میں یہ بات آتی کہ میں ایک اور گناہ کروں خداوندہ اس کو بھی ہٹا دے. یہ ہے کفارہ سیئات. کیونکہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرے. گناہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی. یہی وہ کفارہ سیئات. تو اب آدمی اور اس نے توبہ نہیں کی، آپ نے فرمایا پھر یہ گناہ کرے گا. جب پھر گناہ کرے گا تو ایک اور ڈبہ لگ جاتا ہے. اب بھی توبہ نہیں کر رہا پھر گناہ کرے گا. یہ حادثہ ہے گناہوں کا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت اور گناہوں کی طرف لپکتی. کیوں لپکتی؟ ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے کہا کہ ہم جس، اور دوسری کیا بات ہوتی ہے. ایک سے ایک مثال ہے. ایک آدمی نے چوری کی، جانتا ہے کہ چوری کرنا بری بات، مگر جب ایک دفعہ اس نے چوری کر لی اور اس میں سکسیسفل رہا، کامیاب ہوا، اور چوری ظاہر ہے اسی واسطے کی ہوگی کہ بھئی اس کی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں. چاہے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو، چاہے کھانے پینے کی ضرورت ہو، چاہے گھر کی ضرورت تھی پیسے کی،
اس کو کہیں پیسہ نہیں مل رہا تو جا کے چوری کر لی، اور پہلی مرتبہ تو اس نے چوری کی بہت بڑی ضرورت کی وجہ سے، سخت پریشان ہو کر چوری کی، لیکن اس کے بعد پھر ضرورت ہوئی، مگر اتنی بھاری ضرورت نہیں تھی جیسے پہلی تھی، کوئی ضرورت، پھر جا کے چوری کرے گا، کیونکہ ایک مرتبہ چوری جو کی تھی اس میں وہ کامیاب رہا تھا، تو دوسری چوری کرے گا، اور اس کے بعد تیسری چوری بغیر ضرورت کے بھی کرے گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا دراصل ایک گناہ نے دوسرے گناہ کو آسان کر دیا ہے اور اس کو عادت ہو گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے بار بار تاکید کی، گناہ کرو اور فوراً توبہ کرو، اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ کی ہے پھر بھی توبہ کرو، اس لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تو بہت گناہ کر لیے، بہت توبہ کر لی، اب کہاں تک توبہ کریں گے، نہیں، 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ توڑ لی پھر لوٹ کے اور توبہ کر لو اللہ سے، تو توبہ کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو طبیعت میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے اور گناہ کرنے کی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو بار حدیث کو میں لے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہ دھبے لگ رہے ہیں، سیاہ دھبے لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پورا دل جو ہے وہ ساری اس سیاہ دھبوں سے اس طرح ڈھک جائے گا جیسے کالی چادر کسی کو اڑا دی جائے، اور آپ نے فرمایا یہی وہ ہے، اللہ نے اب اس پر مہر لگا دی، یہی وہ حالت ہے کہ جس کو مہر کہا گیا، ختم یا تباہ، قرآن شریف میں دونوں لفظ آتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو یہ ہے اللہ کی مہر۔ اب یہ اللہ کی مہر جب لگ جاتی ہے تو مہر کا مطلب کیا ہوا کہ سیاہ کالی چادر جو لپٹ گئی ہے، اب روشنی باہر سے آئے تو کیسے آئے؟ کوئی تو روشن دان کھلا ہوا ہونا چاہیے، کوئی تو ونڈو کھلی ہونی چاہیے تھی جس سے روشنی آئے، مگر وہ اتنے سے بند کر دی، دل کے چاروں طرف جو ہے وہ کالی چادر جو ہے لپٹ گئی، اب روشنی نہیں آ رہی، روشنی نہیں آ رہی ہے ایمان کی، تو پھر عمل بھی خیر کا نہیں ہوتا، محروم ہو گیا یہ اعمال خیر کرنے سے، اس کو قرآن شریف میں مہر لگانا کہا گیا۔ تو ایمان روشنی ہے اور اس کے مطابق جو ہے اعمال جو ہیں وہ بھی روشنی والے ہیں، اور کفر جو ہے ظلمت ہے، اس کے مطابق جو ہے اعمال ہیں وہ بھی ظلمت ہوں گے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ جب ایمان والا جو شخص ہوگا اور اس کے اعمال درست ہوں گے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس شخص کی کفر ہے، اور کفر بھی اس طرح کہ کفر کے جو ریپرزینٹ کرنے والے اعمال ہیں اس نے اس کی زندگی کو پورے طور پر گھیر رکھا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، یہ بچنے والا نہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں۔ تو قرآن شریف نیک عمل کو ایمان کے ساتھ ساتھ اسی لیے بتلاتا ہے کیونکہ جب یہ کہتا ہے یہی جنت والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے بغیر یہ جنت میں جائیں گے، اصل مستحق جنت کے یہ لوگ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وقت ہو گیا انشاءاللہ۔